سبق نمبر 11 6 حروف کے الفاظ، یعنی اس سبق کے اندر ان الفاظ کا تذکرہ کر رہے ہیں اور ان الفاظ کو بیان کرنے جا رہے ہیں جو 6 لفظوں سے 6 حروف سے مل کر بن رہا ہو۔ جیسے انگر کھا، الف ایک لفظ یعنی ایک حرف، نون ایک حرف 2، گاف 3 حرف، را چوتھا حرف، کاف 5واں حرف، اور ہا چونکہ کاف کے ساتھ ہی ضم ہو گیا، مل گیا، اس لیے کھے کی آواز دے رہا ہے، اس کو ایک لفظ شمار کیا ہے 5، اور چھٹا لفظ الف۔ تو اس طرح سارے کلمات 6 حروف کے ہوں گے۔ انگر کھا، انگارہ، چرواہا، خربوزہ، بنجارہ، اندازہ، اندیشہ، دروازہ، پروازہ، شرمندہ، چمگادڑ، تمباکو، چاندنی، بیماری، پٹواری، پیمائش، پریشان، مہربان، پہلوان، قلم دان، بادشاہ۔ دیکھیے یہ جو لفظ ہے قلم دان، دراصل اگر آپ نے ہماری اردو زبان کی 5ویں کتاب کے کچھ سبق پڑھے ہوں گے تو اس میں بہت سی جگہ ہم نے بتلایا ہے کہ اردو جو آپ پڑھتے ہیں یہ تو سرسری اور سطحی اردو ہے۔ دراصل اردو کے اندر بے شمار فارسی کے لفظ ملے ہوئے ہیں اور اس کے اندر داخل ہیں۔ جیسے یہ اندیشہ ہے، یہ فارسی کا لفظ ہے اور فارسی سے بنا ہوا ہے۔ ایسے یہ لفظ آیا ہے قلم داں، یہ بھی فارسی کا لفظ ہے۔ جیسے یہ لفظ ہے اندیشہ، یہ دراصل فارسی سے بنا ہوا ہے۔ فارسی میں مصدر آتا ہے اندیشیدن، اندیشیدن، تو ضابطہ یہ ہے کہ اندیشیدن سے نون ہٹا دو، اندیش بن جائے گا، یہ ماضی مطلق کہلائے گا، یعنی فعل کہلائے گا۔ اب ماضی مطلق کے آخر میں اگر ہا لگا دیں گے تو پھر وہ ماضی مطلق نہ رہ کر کے اس میں مفعول بن جائے گا۔ تو یہ اس میں مفعول ہے، اس کے معنی ہے سوچا ہوا۔ اندیشیدن کے معنی چونکہ سوچنا آتا ہے تو جب اس میں ہا لگا دیں گے تو اس کے معنی آ جائے گا سوچا ہوا۔ اور اسی کے معنی کر دیتے ہیں خوف، ڈر، یہ اس کے لازمی معنی ہیں۔ خیر یہ اصل فارسی کا لفظ ہے، ہم نے اس کو سمجھایا کس طریقے سے۔ تو قلم دان، بادشاہ، بینائی، ہوشیار، پائیدار، جائیداد، میلا انگر کھا، دہکتا انگارہ، مہربان بادشاہ، ٹانکا سلائی، پتنگا پروانہ، یعنی ایک قسم کا پر دار کیڑا، یعنی پر رکھنے والا کیڑا، بکھیڑا شور، انگرکھا ایک قسم کا مردانہ لباس، بنجارہ سوداگر ایک قسم کے خانہ بدوش ہندو، اندیشہ خوف، پٹواری گاؤں کی زمینوں کا حساب رکھنے والا، سرکاری ملازم، پیمائش ناپ، قلمدان قلم رکھنے کی صندوقچی، پائیدار دیر پا، بیماری کا اندیشہ، ہوشیار پٹواری، پائیدار قلمدان، دروازہ بند کرو، پہلوان شرمندہ ہوا، چمگادڑ رات کو اڑتی ہے، اندیشہ مت کرو، پریشان کیوں ہو، تمباکو کھانے اور پینے سے بینائی کمزور ہوتی ہے۔